یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ہر وہ چیز جو انسانی ذہن کو، انسانی جسم کو وہ آپے سے باہر کر دے، نشہ دلا دے، اپنے قابو میں دماغ نہ رہے، اس کی کیفیت نوعیت کوئی بھی ہو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خمر صرف شراب کے لیے نہیں بولا۔ آج یہ فتنہ، یہ لعنت بڑی تیزی سے نوجوانوں میں پھیل رہی ہے، بڑی تیزی سے بچے اور بچیوں میں پھیل رہی ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا، اے اللہ ہمارے لیے شراب میں، خمر میں، نشہ آور چیزوں میں شافی بیان، کافی بیان، ایک واضح آیت نازل فرما۔ پھر تیسری مرتبہ جا کے میرے اللہ نے حکم نازل کیا ہے، اے ایمان والو اب شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں بت پرستی کو کیوں ذکر کیا؟ میرے اللہ نے یہ بتانا چاہا ہے کہ جس طرح بت پرستی بڑا قبیح عمل ہے، بڑا گندا عمل ہے، بہت ہی گھٹیا عمل ہے کسی بت کی پوجا کرنا، اسی طرح سے شراب بھی بڑا گھٹیا عمل ہے۔ جس نے دنیا کے اندر شراب کو استعمال کیا وہ آخرت کی شراب کو چکھ نہیں سکے گا۔ مطلب کیا ہے؟ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہماری کالج یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، نشہ آور چیز کو، شراب کو ہم پانی کی طرح استعمال ہو رہی ہے۔ ارد گرد اپنے نظر دوڑا کر تو دیکھیں، عادی ہو چکے ہیں۔ آج آپ کے سامنے بہت ہی اہم موضوع پہ یہ آیت بیان کرنی ہے۔ میرا اللہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کی ایک کے بعد دوسری آیت کو بیان کر رہا ہے، جو ہم آپ تک پیش کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کی پوجا کرنا اور کسی طرح کا بھی جوا، چاہے وہ ازلام کی طرح ہو، تیروں میں سے قرعہ نکالنا شرط لگا کے حرام ہے، فاجتنبوہ، بچو اس سے۔ اور اس میں بڑا خوبصورت میرے اللہ نے رجس من عمل الشیطان، 4 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ نشہ آور کوئی بھی چیز ہو، انما الخمر، جوا، والمیسر جس کو قمار کہتے ہیں، جوا، شرط لگا کر، نفع اور نقصان کی شرط لگا کر کوئی کام کرنا، کوئی کھیل ہو یا کوئی اور انداز ہو اس کا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب، بتوں کو تراش کے، چاہے وہ پتھر کے بت ہوں، مٹی کے ہوں، یا لکڑی کی کسی چیز کو نصب کر کے، انصاب نصب کر کے اس کی عبادت کرو، اور اس میں شرط لگاتے تھے کہ یہ تیر جس کے نام پہ نکلے گا اس کو اتنا نفع ہوگا۔ تو میرے اللہ نے یہ 4 کام رجس من عمل الشیطان فرمایا، بڑے ہی گندے کام ہے، رجس بڑے ہی ناپاک کام ہے، رجس بڑے ہی گھٹیا کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو، اس سے دور رہو، ان چیزوں سے۔ یہ انسانی اقدار سے بہت دور کی چیزیں ہیں، یہ انسانی فطرت کو تباہ کر دینے والی چیزیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اب خمر کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلے خمر
نشہ آور کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو انسانی ذہن کو، انسانی جسم کو وہ آپے سے باہر کر دے، نشہ دلا دے، اپنے قابو میں دماغ نہ رہے، اس کو مسکر، نشہ آور چیز حرام ہے، اس کی کیفیت نوعیت کوئی بھی ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خمر صرف شراب کے لیے نہیں بولا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ آج یہ فتنہ، یہ لعنت بڑی تیزی سے نوجوانوں میں پھیل رہی ہے، بڑی تیزی سے بچے اور بچیوں میں پھیل رہی ہے، مختلف انداز کی شکلیں ہیں، مختلف انداز سے اس کی شکلیں اپنائی گئی ہیں، نام رکھے گئے ہیں، جدید طرح سے اس کو استعمال کرنے کے طریقے ہیں، وہ سب حرام ہے۔ شراب کی حرمت میں میرے اللہ نے 3 دفعہ میں شراب کو حرام کیا ہے۔ پہلی مرتبہ حرام نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینے میں داخل ہوئے تو شراب کو استعمال کیا کرتے تھے، میرے اللہ نے حرمت الخمر علی 3 مرات، 3 مرتبہ میں اس کے حکم نازل کیے ہیں۔ تو کچھ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہاں نشہ آور چیزیں، یہاں شراب بنائی بھی جاتی ہے، بیچی بھی جاتی ہے، پی بھی جاتی ہے، تو اس کے لیے کوئی ہمارے لیے حکم واضح کریں، ہمارے لیے اس کے اللہ سے کوئی حکم بتائیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے یہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ اس میں نقصان ہے، اس میں نقصان ہے اور نفع بہت تھوڑا ہے۔ فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس میں بڑا گناہ ہے اور نفع اس میں تھوڑا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ نفع تو ہے، کچھ لوگ جو اس کے عادی، نفع تو ہے تو ہم اس کو استعمال کرتے رہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم بین لنا فی الخمر، اللہم بین لنا فی الخمر، اے اللہ شراب میں ہمارے لیے واضح اور شافی، کافی اور شافی حکم نازل فرما، کافی اور شافی حکم نازل فرما۔ تو پھر دوسری آیت اللہ نے اتاری ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اب نماز کے قریب، یہ کس وجہ سے ہوئی؟ کیونکہ اس آیت میں اس کو کلی طور پہ حرام نہیں کیا گیا تھا۔ تو ایک روایت میں ایک مہاجر نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز میں وہ مخمور تھے، نشہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اس میں آگے پیچھے غلطی اس طرح سے کی کہ اللہ نے حکم نازل کیا کہ آج کے بعد لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کی حالت میں کوئی شراب نہیں پیے گا۔ تو پھر کچھ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور کہنے لگے، ہم نماز سے آگے پیچھے پی لیا کریں گے، ہم رات کو پی لیا کریں گے، نمازوں میں ہم نہیں پیئیں گے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا، اے اللہ ہمارے لیے شراب میں، خمر میں، نشہ آور چیزوں میں شافی بیان، کافی بیان، ایک واضح آیت نازل فرما۔ پھر تیسری مرتبہ جا کے میرے اللہ نے حکم نازل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو اب شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، جوئے کو حرام کر دیا گیا ہے، اب تیروں پہ جوا لگانا اور اس کے اوپر شرطیں لگانے کو حرام کر دیا گیا ہے، اور بت پرستی جو کہ پہلے سے حرام ہے۔ اس آیت میں میرے اللہ نے 2 حکم بتانے تھے، خمر والمیسر، ازلام بھی میسر کی ایک قسم ہے،
جوئے کی ایک قسم ہے ازلام بھی۔ تو یہاں بت پرستی کو کیوں ذکر کیا؟ میرے اللہ نے یہ بتانا چاہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح بت پرستی بڑا قبیح عمل ہے، بڑا گندا عمل ہے، بہت ہی گھٹیا عمل ہے کسی بت کی پوجا کرنا، اسی طرح سے شراب بھی بڑا گھٹیا عمل ہے، اسی طرح سے قمار جوا کھیلنا بھی بڑا گھٹیا عمل ہے، اسی طرح سے ازلام شرطیں لگا کر قرآن اندازی پہ تیر نکالنا بھی بڑا گھٹیا عمل ہے، اور بت پرستی کو اس لیے یہاں ساتھ اس آیت میں جوڑا ہے۔ ہم اس لعنت سے بچ جائیں۔ نشہ ام الخبائث، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث ہے، فرمایا کہ الخمر، نشہ، شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ کیوں جڑ ہے؟ کیونکہ اس میں انسان اپنے سینسز کھو چکا ہوتا ہے، اس میں انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا، اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، اس لیے اس کے بعد ہونے والے تمام اعمال وہ اس کے اختیار سے نہیں ہوں گے، میرے اللہ نے وہیں روکا ہے۔ شراب کی حرمت نازل ہو گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اب اعلان کر دے، اذن فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دے، تیرے رب نے شراب کو حرام کر دیا ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز آج کے بعد حرام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ چڑھے اور انہوں نے اعلان فرمایا، اور اعلان کر کے کہا کہ لوگوں غور سے سن لو، آج کے بعد اللہ نے شراب کی حرمت کو نازل کر دیا ہے، شراب کو حرام کر دیا ہے، اب کوئی اس کے قریب نہ جائے۔ یہ آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم پاک ہو جاؤ، تاکہ تم پاک ہو جاؤ، تم فلاح پانے والے بن جاؤ۔ ان چاروں چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور کتنی روایات ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ نے لعنت کی ہے، لعنت الخمر وشاربها وساقیها، اللہ نے شراب پر لعنت کی ہے، نشہ آور چیزوں پہ لعنت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لعنت ہے شراب پر، پینے والے پر، اس کو پلانے والے پر، اس کو بنانے والے پر، اس کو اٹھا کے لاد کے لے جانے والے پر، اس کا رس نکالنے والے پر، بنانے کے جتنے انداز ہیں ان سب پر، اس کی بیع و شراء کرنے والے پر، اس کو لاد کے اٹھا کے والمحمولۃ الیہ اٹھا کے لے کے جانے والے پر، اور وآکل ثمنہا، آخر میں فرمایا اس کو بیچ کر، اس کی بیع شراء کر، اس کا جو نفع ہے اس پیسے کو استعمال کرنے پر بھی، اس مال پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، بچنا ہے نشہ آور چیزوں سے، اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واضح احادیث موجود ہیں، من شرب الخمر فی دنیا، جس نے دنیا کے اندر شراب کو استعمال کیا، وہ آخرت کی شراب کو چکھ نہیں سکے گا۔ مطلب کیا ہے؟ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لا يدخل الجنت مدمن الخمر، شراب کا عادی، شراب کا بنانے والا، شراب کا پلانے والا جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ جب شراب کی حرمت نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شراب لے کر جا رہا تھا، تو فرمایا کہ اما علمت ان اللہ قد حرم الخمر، کیا جانتا نہیں ہے کہ اللہ نے شراب کی حرمت کو نازل کر دیا ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ابھی تک اس کا علم نہیں ہوا۔ تو وہ جو
شراب، وہ خمر جو لے کے جا رہا تھا، اس نے اپنے غلام کو پکڑائی، کہنے لگا کہ اس کو اب جا کے بازار میں بیچ دے، اب ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے متوجہ کیا اپنی طرف، کیا کہہ رہا ہے اپنے غلام کو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس کو بیچ کے اس کا نفع حاصل کر لیں۔ فرمایا جس چیز کا استعمال کرنا حرام ہے، شرب جس چیز کا حرام ہے، اس چیز کی بیع و شراء بھی حرام ہے۔ نشہ آور تمام چیزوں کی بیع اور شراء حرام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہماری کالج یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، نشہ آور چیز کو، شراب کو ہم پانی کی طرح استعمال ہو رہی ہے۔ ارد گرد اپنے نظر دوڑا کر تو دیکھیں، عادی ہو چکے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے جس کو اللہ نے بت پرستی کے ساتھ ملایا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو پھر جو مدینے کی گلیوں میں جو شراب کو بہایا ہے، کیونکہ اب کسی قسم کا بھی اس کا استعمال جائز نہیں تھا، مٹکے ٹوٹے ہیں اور شراب کو بہایا ہے، ارحاق الخمر ہوا ہے، تو وہ پانی کی طرح بہی ہے، اس طرح ان کی رگوں میں شامل ہو چکی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول اور اللہ کی محبت میں وہ لوگ اس طرح دیوانہ وار زندگی گزارتے تھے کہ پھر دوسری بات ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔